نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین کرام، آج 5 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں 3 رمضان المبارک کو اپنا پیغام ریکارڈ نہ کروا سکا، لیکن آج 5 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سیدہ کائنات کے اسوہ حسنہ پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ ہیں اور شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور مزید آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ایذا دی اس نے گویا مجھے ایذا دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ پیار تھا اور محبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں کام کرتے کرتے تھکن سے چور ہو گئی، نڈھال ہو گئی، اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ چکے ہیں، بڑی پریشان تھی کافی عرصے سے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ابا جان کے پاس جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لونڈیاں آئی ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، تو وہ غلام اور لونڈیاں دیگر صحابہ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، آپ بھی جائیں اور آپ بھی اپنا مطالبہ کیجئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ مشورہ پسند آیا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہاں پہنچ کر کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، تو شرم کی وجہ سے سوال نہ کر پائے۔ لیکن جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر خود تشریف لائے اور آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ خیریت تھی؟ آپ میرے پاس آئی تھی، کچھ سوال کرنا تھا، کچھ پوچھنا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا، اے میرے ابا جان، کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں، چھالے پڑ چکے ہیں، میں سوال کرنے آئی تھی کہ ان لوڈیوں میں سے مجھے بھی کچھ عطا کیجئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے یتیم بچوں کا حق تجھ سے زیادہ ہے، یہ ایک روایت میں ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں آپ کو اس سے بہتر کچھ نہ بتاؤں جو ان غلاموں سے اور لونڈیوں سے بہتر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، آپ دن کو کام کر کر کے جب تھک جاتی ہو، تھکن سے چور ہو جاتی ہو، شام کو جب بستر پر لیٹتی ہو تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کریں، یہ آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ ان لوڈیوں سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں ہے ان تسبیحات کا پڑھنا آپ کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ تو یہ وہ تسبیحات ہیں جن کو ہم تسبیحات فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو ہم خصوصاً ہر فجر کی نماز کے بعد
اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے تسبیحات پڑھتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اسی لیے ان کو تسبیحات فاطمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے بھی ان تسبیحات کو ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر شخصیت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا کر کان میں سرگوشی کی. ایک مرتبہ سرگوشی کی تو وہ رونے لگ پڑی، دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو پھر ہنسنے لگ پڑی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کہی تھی. تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے سرگوشی کی، جب میں رونے لگ پڑی تو حضور نے اس وقت مجھے فرمایا تھا کہ فاطمہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں، جا رہا ہوں. تو میں رونے لگ پڑی. دوبارہ آپ نے پھر جب سرگوشی کی تو فرمایا کہ اے فاطمہ میرے خاندان میں سے مجھ سے سب سے پہلے آ کر جو بندہ ملے گا وہ آپ ہوگی. تو میں ہنسنے لگ پڑی کہ میری ملاقات ابا جان سے جلدی ہو جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن گوئی کا نتیجہ تھا جو آپ نے فرمائی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 ماہ بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دن 3 رمضان تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 27 سال تھی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 29 برس تھی. اور حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں. جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضرت فاطمہ خود جنتی خواتین کی سردار ہیں. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، محشر کے اندر تمام لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء کرام کی جماعت بھی ہوگی، صحابہ بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، حفاظ بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے. غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے تمام انسان کھڑے ہوں گے. تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے نبیوں کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، حفاظ کی جماعت، شہداء کی جماعت، مفسرین کی جماعت، محدثین کی جماعت، جتنے بھی لوگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. جی کیا ہونے والا ہے؟ ہونا یہ والا ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری گزرنے والی ہے. تو یہ آپ کی شان اور منقبت ہے کہ آپ اس حدیث سے اور دیگر باقی حدیث سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور حضرت فاطمہ خود بھی عزت والی ہیں، عظمتوں والی ہیں. آپ کا گھرانہ بھی عظمتوں والا ہے، بلندیوں والا ہے. اور یہ ایسا عظیم الشان گھرانہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا. ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لخت جگر حضرت حسن اور حسین بیمار تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پتہ کرنے کے لیے حضرت فاطمہ کے گھر گئے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. گھر میں پہنچے، عیادت کی تو حضرت عمر نے مشورہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ دونوں حضرات منت مان لیں کہ اگر ہم یہ ٹھیک ہو گئے، بیماری ہم سے دور ہوگی تو ہم جو ہے وہ کچھ اللہ کے رستے میں دیں گے یا کچھ روزے رکھیں گے. تو دونوں شہزادوں نے منت مان لی اگر ہم ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. حضرت فاطمہ نے جب سنا تو انہوں نے بھی منت مان لی. حضرت علی کو پتہ چلا، انہوں نے بھی منت مان لی. ان کی ایک لونڈی تھی فضہ، اس نے بھی منت مان لی. سب نے منت مان لی کہ ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے 3 دن کا. کچھ دن کے بعد شہزادے ٹھیک ہو گئے. حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلایا کہ ہم نے منت مانی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں جا کر کچھ کام تلاش کرتا ہوں
تاکہ روزہ رکھنے کا اور افطار کا بندوبست ہو جائے۔ تو ایک یہودی کے ہاں گئے تو اس سے پوچھا کوئی کام ہے کرنے والا تو دے دو، تو اس نے کہا کہ یہ کچھ اون ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، تو یہ لے جائیں، تو اس کے بدلے میں آپ کو 2 سیر جو دے دوں گا۔ تو حضرت علی وہ اٹھا کر گھر لے آئے، حضرت فاطمہ کو وہ اون دے دیا، حضرت فاطمہ نے اس کو بننا شروع کر دیا، بننے کے بعد حضرت علی کے حوالے کر دیا، حضرت علی یہودی کو دے کر آئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو دے دیے۔ اس طرح انہوں نے کھا پی کر روزہ رکھ لیا۔ شام کو جب افطار کے لیے بیٹھے تو دروازہ کھٹکتا ہے اور دروازے کے اوپر جو ہے وہ کچھ یتیم بچے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، ہمارے پاس کھانے کا بندوبست نہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ تو یہ سارا گھرانہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے اور جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بے شک ہم روزے سے ہیں، لیکن ان بچوں کو دے دیا جائے، اور یتیموں کو دے دیتے ہیں اٹھا کر، اور خود جو ہے وہ پانی پی کے گزارا کر لیتے ہیں۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، شام کو افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو کچھ جو ہے وہ قیدی آ گئے اور ان قیدیوں نے آ کر سوال کیا کہ ہمیں کفار نے قید میں رکھا ہے اور کچھ دیتے نہیں کھانے پینے کو، ہم جو ہے وہ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ 2 دن سے بھوک سے نڈھال روزہ رکھا ہوا، پھر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اٹھا کر جو ہے وہ سارا کھانا ان قیدیوں کو دے دیا۔ پھر اگلے دن بھی اسی طرح کچھ مسکین آئے، انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پھر اس طرح دے دیا۔ چوتھے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے گھر میں تو آپ نے دیکھا کہ سارا گھرانہ جو ہے وہ بھوک سے نڈھال ہے، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوئے، پوچھا تو بتایا گیا کہ ایسا معاملہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے تھے کہ ان گھرانوں کے بارے میں، اس گھرانے کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں آیات نازل ہوگی کہ یوفون بالنذر، کہ یہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہیں، اور نظر کو پورا کرنا صرف لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیا کا کوئی مقصد نہیں، دنیا کی شہرت نہیں، دنیا کا لالچ نہیں، بلکہ یہ گھرانہ جس نے خود بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کرنے کا مقصد، بھوک کو برداشت کرنے کا مقصد کسی شہرت کو حاصل کرنا نہیں تھا، کسی لالچ کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اسی لیے یہ شان عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تمام جنتی خواتین کی سردار بنا دیا، اور ان کے شہزادوں کو، حضرت حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث مبارکہ کو اٹھائیں تو ان شہزادوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بے شمار مثالیں ملیں گی، حضرت فاطمہ کے ساتھ محبت کی بے شمار مثالیں ملیں گی۔ غرض یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں ان شخصیات کے اسوہ حسنہ پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔